آپ کا اپنا صاحبزادہ صاحب روزگار وغیرہ کا کیا سسٹم ہے, کس طرح سے کیا ہے؟ میں ذمہ دار ہوں صحیح. اچھا جی کاشتکار ہوں, ذمہ دار تو نہیں کہہ سکتا, چھوٹا سا کاشتکار ہوں. اور میں پڑھاتا ہوں, یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتا ہوں, آن لائن بھی جو ہے وہ کورسز دیتا ہوں, اور میں ایز اے کاؤنسلر جو ہے وہ بھی کرتا ہوں. اور میں مہنگا سا کاؤنسلر ہوں کیونکہ میں جن کو پڑھاتا ہوں ان کی کرنسی ڈالر ہے. اچھا, آپ باہر ہی پڑھا رہے ہیں, یہاں میں پر نہیں؟ پڑھا بھی باہر, اور اتنے سارے ہی پڑھے ہوئے ہیں. نہیں تو یہاں پہ بھی لوگوں کو ضرورت تو ہے آپ کی. صحیح, میں چشتیہ شریف میں ہوتا ہوں, لوگ آتے رہتے ہیں, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں کہیں آپ کا چھپ کر جو ہے. کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں رہتے ہیں صحیح. ہم لوگ جو ہے وہ کیمپس کرواتے ہیں پہاڑوں میں, وہ بھی سارے فری آف کاسٹ ہی ہوتے ہیں, وہ کھلے آسمان تلے اگر آپ سو سکیں اور آ سکیں. تو وہ جب میں نے پہلی دفعہ کیمپ کروایا نا, تو مجھے بڑا ایک عجیب سا تجربہ ہوا. میں کیونکہ وہ اوائل عمری میں پھر ادھر باہر چلے گئے تھے, پڑھتے پڑھتے وہاں پہ رہے, پھر بعد میں بھی جو ہے وہ اس قسم کے کام ادھر ہی تھے. تو کووڈ ہو گیا, ادھر جا نہ سکے, اور ہمیشہ اس مہینے میں جو جنگلوں میں جایا کرتے تھے, تو ادھر ہم کشمیر چلے گئے, وہاں پر کیمپ کیا. تو میرے ایک ساتھی نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا کہ کسی نے آنا ہو کیمپنگ پہ تو آ جائے. آزاد کشمیر. ہاں, آزاد کشمیر. تو وہ ہمیں بھی نہیں اندازہ تھا کہ ہم جیسے سر پھرے بہت سارے ہیں اس ملک کے اندر. کووڈ چل رہا ہے یہ, ہاں کووڈ چل رہا ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ کیونکہ کھلے آسمان تلے آپ نے رہنا تھا, اور دور دور کر کے نیچر کے قریب, تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ آ گئے. تو وہ مجھ سے آ کر یہ پوچھتے کہ یہ ہماری کیا ٹریننگ آپ کرائیں گے. میں نے کہا یار یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہا یہ کیمپ ہے, تو کیمپ تو ہمیشہ ٹریننگ کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یار, یہ وہ کیمپ نہیں ہے, میں اس میں آپ کو یہ ٹرین کروں گا کہ کیسے آپ نے دماغ کا استعمال نہیں کرنا. دماغ کا استعمال نہیں کرنا. سارے یہ کرواتے ہیں کہ استعمال کیسے کرنا. تو میں نے کہا یہاں پر آپ نے صرف یہ سیکھنا ہے کہ کچھ نہ کریں آپ, یہ کیسا ہوتا ہے. تو بس ویسے ہی وہ. تو آپ یہ سالانہ آپ کے ایونٹس یہ چلتے رہتے ہیں؟ جی, مختلف کچھ پلیٹ فارمز ہیں, وہ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ مجھے بلاتے رہتے ہیں. ابھی موروکو میں ہے ایک ریٹریٹ, کچھ ترکوں کے ساتھ اور یہ مڈل ایسٹ کے ساتھ. تو اسی طرح مختلف سے ملکوں میں, پھر جولائی میں امریکہ میں کیلیفورنیا میں کرواتا ہوں وہاں پہ. یہاں جون میں پاکستان میں اپنی جو ہے. تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ شاید آپ سے ملنے والے کوئی بہت عقیدت کے ساتھ, یا وہ کوئی آپ کو کوئی پیر سمجھ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, ایسا کوئی تاثر ملتا ہے آپ کو لوگوں سے؟ مجھے یار بہت محبت ملی ہے. وہ مجھے جو ملتے ہیں وہ بھی مجھے کوئی نام نہیں دیتے, ٹھیک ہے صحیح. ہاں, مجھے کسی ڈبے میں میرے دوست جو بھی مجھے ملے ہیں, ہاں ملنے سے پہلے اگر انہوں نے کہیں قید وہ کیا بھی ہوا ہو, تو وہ ملنے کے بعد وہ اس کو پھاڑ دیتے ہیں. جی, ہم بہت ہلکے لوگ ہیں یار, سچی بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا, بہت اچھا ہے آپ کا. یہاں پر جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے, تو وہ بتاتے ہیں کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھیں, پیسے کیسے کمائیں, یہ کام کیسے کریں. آج کل زیادہ یہی چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ ٹرینڈنگ میں. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو یہ والا کام بھی کر رہے ہیں. اپنے آپ کو وقت دیں. آپ اپنے آپ کو وقت دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. افراتفری اور رفتار, یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. کوئی پیمانہ ہم رکھ سکتے ہیں کہ یار میں ٹھیک جا رہا ہوں, نہیں کوئی کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے یہ زہر کیا ہوتا ہے, واٹ از پوائزن. تو رومی کہتے ہیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے. ہمیں اپنی ضروریات اور ہمیں اپنی خواہشات, اس کی تمیز سیکھنی ہوگی. ضروریات اور خواہشات. ہاں, آج کا انسان اگر یہ تمیز نہیں سیکھتا
تو وہ اس کے لیے ایک انتہائی تباہ کن اور تھکا دینے والا سفر ہے. اس کی نظر ہمیشہ اس چیز کے اوپر رہے گی جو اس کے پاس نہیں ہے، اور جو چیز جب وہ نہیں ہوتی تو آپ ایک سرٹن کرب کے اندر، تکلیف کے اندر ہوتے ہیں. اس کرب میں تو میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، یعنی ہمارے جیسے بھی دیکھتے ہوں گے اگر کسی کو کہ یہ ہے. میں تو ویسے میرا اپنا فارمولا بڑا عجیب ہے. وہ یہ ایسی بات سنی کہ بھائی اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو تو مزید، تو ہم نے دیکھا یار کیا، اب یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، یہ دیکھا کہ بھائی کیا کیا ہے میرے پاس. یہ تو اتنے لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ایک اندر کیفیت ہوئی. چلیں آپ سرشاری کی کیفیت کہہ لیں، طنان کی کہہ لیں. نہیں یار، یہ ہم پتہ ہے ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. ہم نے ایک لفظ نا بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک، ہم سے جو ہمارے بڑے تھے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری روایت کچھ اور ہے یار. ہمیں جو یہ جو کچھ بھی علمی طور پر اور معاشی، یہ سب ایک کچرا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب آپ خود اپنی ثقافت کے رنگ، اس کی روایت اور اس کی گہرائی کو جانچتے ہیں. اچھا، یہ ضروریات اور خواہشات والی میں ایک چیز ہاں، تو ہم جو ہے نا صحیح، خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. خواہش کے مقدر میں تشنگی رکھی گئی ہے. یہ صرف ایک ہی صورت میں مرتی ہے کہ یہ مرنے سے پہلے 2 خواہشات کو جنم دے چکی ہوتی ہے. یعنی مرتی ہے تو پھر 2 مزید کھڑی مرتی ہی تب ہے جب 2 اس سے پہلے نکل چکی ہوتی ہے. آپ نے کروڑ پتی ہونے کی خواہش کی اور وہ آپ کی خواہش تب پوری ہوگی جب آپ کے اندر ارب پتی کی خواہش نے جنم لے لیا. تو اس لیے اس سفر کی یہ نہیں پورا کر سکتے. یہ آپ پورا نہیں کر سکتے. کسی نے پوچھا کہ امیر آدمی کون ہے، تو اس نے کہا کہ دولت مند امیر آدمی نہیں ہے. امیر آدمی وہ ہے جس کی خواہشات کم ہیں. ایک ارب پتی جو بھی مزید 1-2-4 اور ارب کمانے کے چکر میں ہے، تو وہ اپنے اندر یار کہیں غربت محسوس کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ جو تصوف ہے یہ کہتا ہے کہ تم اپنے احساس کو اتنا نازک کیوں بناتے ہو. کوئی آدمی کیا اپنی ساری دولت اٹھا کے ہمیشہ پھر رہا ہوتا ہے، یا ہمیشہ اپنی ساری دولت خرچ کر رہا ہوتا ہے؟ اٹھا کے تو ایک احساس پھر رہا ہے نا امیر ہونے کا، کہ میرے پاس پیسے ہیں یا میرے اکاؤنٹ میں کہیں پہ پڑے ہیں. ہاں، اور میرے نہیں، بنیادی طور پہ یہ کہ میرے اندر قدرت ہے کچھ چیزوں کو موو کرنے کی. اختیار مجھے جو ہے وہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ احساس ہے. یہ احساس ہے جو اس نے وہ ڈیجٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وہ بڑھتے ہیں تو وہ اعتماد میں چلا جاتا ہے. دوسرا ہے تو یہ درویش جب کہتے ہیں کہ یار تو احساس ہی ہے نا امارت اور غربت، تو جی تو امیر ہوتے ہوئے غریب ہے. ٹھیک ہے، اور ہم غریب ہوتے ہوئے امیر ہیں. ایک احساس ہے ہمارے اندر. دیکھیں نا سخاوت کیا ہے. اس کا کوئی امارت یا غربت کے ساتھ تعلق ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ سخی ہوگا نہیں جی. سخی ہونا تو ایک کیفیت ہے نا سر. ارب پتی لوگ کنجوس ترین لوگ ہیں، پیسے نکالتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے نا. ٹھیک، تو وہ ایک مائزر کی زندگی گزارنی ہے یا ایک جنرس کی زندگی گزارنی ہے؟ میں نے اپنی زندگی ایک منفی سوچ کے ساتھ بسر کرنی ہے جس میں میں لوگوں کے عیب دیکھ رہا ہوں، اس کے پاس دولت کیوں آ گئی ہے، یہ زیادہ بڑا دکھ ہے آج کے لوگوں کو. اس کے پاس کیوں آ گئی ہے، میں کیوں اتنے کرب میں جو ہے وہ گزاروں زندگی. بھائی جنہوں نے یہ اپنے لیے قبول کیا ہے ان کو مبارک ہو. مجھے تو یہ بڑا تھکا دینے والا کام لگتا ہے.